آداب عرض ہے گر تو برا نہ مانے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آج کا کام ایسا ہے کہ بار بار مجھے کہنا پڑے گا گر تو برا نہ مانے, کیونکہ ناگواری ہو سکتی ہے, دل دکھ سکتا ہے, لیکن مجبوری ہے. ہم عوام ہیں, پبلک نیوز ہے, عوام کی ٹی وی ہے. میں بے حد عوامی قسم کا, میں خود ہی عوام ہوں, اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں 100 دن کا حساب کتاب لوں, یا کم از کم حساب کتاب نہ لوں تو اپنا نظریہ ضرور پیش کروں کہ مجھے کیسی لگی کارکردگی. خیر, جو آج نظریے میں نے پیش کرنے وہ صرف میرے نہیں ہیں, اس پہ میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو ایک اور اچیومنٹ, آج جو کرتارپور کی راہداری کی انوگریشن کی گئی ہے. ویل ڈن خان صاحب, کنگریچولیشنز. اور ہندوستان نے اس پہ جو ریاکشن دیا, او یار خدا کا واسطہ تم لوگ کب بڑے ہو گئے بھائی, اس میں سیاست کہاں سے آ گئی, اس میں خالصتان کدھر سے آ گیا یار. ایک لوگوں کا ایک ہولی پلیس ہے, ہم نے خالی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ یار آؤ, بغیر دھکے کھائے ہوئے, بغیر بیوروکریسی کے آؤ, عبادت کرو, اپنے گھر کو جاؤ. اور ہمارا میڈیا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہا ہے. ہندوستان کا میڈیا جس طرح اس کو ڈیل کر رہا ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ ہندوستان کا میڈیا پیچھے چاہتا ہے, نہ حکومت پیچھے چاہتی ہے, نہ پولیٹیشین پیچھے چاہتا ہے, اور ہندوستان کی باقی جو ایجنسیز ہیں وہ تو پیچھے چاہتی ہی نہیں ہیں. لیکن اس پہ بھی اور تسلی سے بات کریں گے. آج میری خوش نصیبی کہ آج کا موضوع بھی انٹرسٹنگ ہے, اور میرے ساتھ میری ساتھی جو بیٹھی ہیں, میری بڑی پرانی دوست فراز سعدیہ صاحبہ. جمعہ ہفتہ اتوار آپ اپنا شو کرتی ہیں 8 بجے. جی ادھر ہی پر تھینک یو فراز. ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ جو آپ نے انڈیا کی بات کی ہے نا, دیر آئے درست آئے. اب انہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب ہم کہتے تھے یہ کریڈٹ پاکستان کے حصے میں کیوں آ گیا, یہ تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا نا, ہم دنیا میں امن کے پیامبر, ہم امن کے سفیر, پاکستان تو مشکلات ڈالنے والا, نہ ماننے والا, تو یہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان نے انیشیٹو لے لیا, پاکستان نے پہل کر لی, پاکستان کی بلے بلے ہوگی. سو یہ بھی ایک مشکل معاملہ ہے. گو کہ ہم نے عمران خان صاحب کی ریٹنگ بعد میں کرنی ہے, لیکن اس کا پوائنٹ ابھی دے چلتے ہیں. اس کے 5 پوائنٹ ان کے ہوئے, آخر میں ان کے بونس کے 5 پوائنٹ لگا دینے. ڈن, ٹھیک ہے. لیکن اچھا, آ رہے ہو گھر تو برا نہ مانے میں, ہو سکتا ہے بہت سارا برا میں مانوں. آپ مجھے لگتا ہے بہت سارے نمبر بہت سارے لوگوں کو دینے والے ہیں. ایک سین, یہ آپ نے تمہید ہی باندھی برائی. ہاں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو نمبر دینے والے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے نمبر کاٹنے والے ہیں. دیکھیں, میرا جو کہ شاید آپ کا بھی یہ مسئلہ ہو, میرا مسئلہ ہے کہ میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک عرصے سے میری دوستی رہی ہے, یہ میرے شوز میں آتے رہے, بہت سو سے میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. لیکن اور چلیے چلتے ہیں آگے, بات سے بات نکلتی رہے گی. خان صاحب نے جب یہ تبدیلی کی بات ہوئی تو پاکستان میں تبدیلی کی بات ہوئی, چینج کی بات ہوئی, سٹیٹس کو کچھ چیلنج کرنے کی بات ہوئی, اور جب وہ حکومت میں آئے تو بہت امیدیں تھیں اور ہیں لوگوں کی. لیکن آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ امیدیں کس حد تک پوری ہوئی, کہاں کمی رہی اور کہاں سکسیس رہی. تو ساتھیہ ابتدا کریں. فردن امپورٹنٹ یہ ہے کہ فردن. سب سے پہلے جناب علی دیکھتے ہیں پرویز خٹک صاحب کا معاملہ, کیا فرمائیے گا ان کے بارے میں؟ سینئر سیزنڈ پولیٹیشین, ایک بہت میچور سیاستدان, جنہوں نے کے پی کے میں کبھی نہیں ہوا آج تک, لیکن دوسری دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے الیکٹ ہو کے آئی, بڑا کریڈٹ. لیکن اگر ڈیفنس منسٹری ان کو دینا, پورٹ فولیو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ ان کی کے پی کے کی سیاست تک بڑی کمانڈ ہے. ایک سیاستدان کے طور پہ وہ جیسے توڑ جوڑ اور وہ سارا سی ایم ان کی مرضی کیا ہے, پی ایم کے نہ چاہتے ہوئے, یا پی ایم نے کسی اور شخص کا نام لیا, لیکن پھر اپوائنٹ اسی شخص کو کیا جس کا کہ پلہ بھاری تھا, کیونکہ پرویز خٹک صاحب اس طرف تھے. لیکن کچھ ان کی کارکردگی نہیں نظر آئی ڈیفنس منسٹری میں. لیکن کے پی کے دوبارہ جتوایا, اور فیڈریشن میں بھی جیتنے میں پرویز خٹک صاحب کا ہاتھ تھا. تو یہ تو نیگیٹو بھی ہے. موروثی سیاست کے پی کے میں جتنے لوگ آئے, وہ بھانجے بھتیجے, آگے پیچھے سب لوگ, تو یہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو. اچھا, میں اس کو نیگیٹو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں صحیح کام کرنے کے لیے غلط تھوڑا سا طریقہ ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. حکومت تو آگے تبدیلی آنے کی امید تو بن گئی نا, تو میں اس کو ان کے وہ پوائنٹ دوں گا. لیکن ہاں, آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ڈیفنس منسٹری ہے, اس کے لیے مجھے لگا کہ یہ بندے بالکل ٹھیک ہیں, لیکن کام ان کو غلط دیا گیا ہے. ڈو یو ایگری؟ I agree. اور اس کے اوپر اگر ہم ان سے یہ بزنس منسٹری میں پہلے ہمارے جو تھے وہ بڑے, وہ ڈیفنس نہیں, وہ اوفینس منسٹر لگتے تھے. ہاں, خواجہ آصف صاحب, ان کے بیانات جو ہیں وہ بڑے دھواں دار ہوتے تھے. بڑی خاموش گزرا ان کا یہ 100 دن, تو بالکل انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وہ اوفینس منسٹر, اوفینسو منسٹر بھی تھے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو لگانے کا مقصد ہی فوج کو اریٹیٹ کرنا تھا, کیونکہ خواجہ آصف کے بیانات اسمبلی میں, ہاؤسز میں جو بڑے خطرناک ان کی سٹیٹمنٹس تھیں اور وہ دی ہوئی تھیں, ایسے ڈسپیوٹڈ شخص کو ڈیفینس میں لگانا بڑا
ڈسپیوٹیبل تھا, لیکن وہ تو چلو سول ملٹری ریلیشنز کا ایک پیج پہ رہنا اور سول ملٹری ڈیوائڈ جہاں اتنی زیادہ رہی اس ملک میں, وہاں پہ یہ منسٹری اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ بہت سارے معاملات بگاڑ بھی سکتی ہے. سو ہم یہ بھی ایج دیں گے کہ 100 دن بخیر و عافیت گزرے, وہ جو گڈی ریلیشن شپ ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے, چلا آ رہا ہے, کرتارپور کے بارڈر کھلنے تک ہم نے دیکھا. سو یہ ایک بڑا پلس ہے. اس میں لائک ٹو ایڈ کہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ ایک پیج پہ ہے, اس میں شاید کھٹک صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے, وہ ویسے بھی ہونی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے اوفینس منسٹری نہیں چلائی, ڈیفینس منسٹری کو کم از کم ڈیفینس ہی رکھا, تو فرق کیا خیال ہے, مڈ لائن کر دیتے ہیں. اوکے 50 پوائنٹ جی. اور یہ صرف میرے اور فرح کی ڈیبیٹ کے اوپینینز نہیں ہے, میں وضاحت کرتا چلوں, یہ اوپینینز ہماری ریسرچ بیسڈ ہیں, ہم نے بہت سے لوگوں سے اوپینینز لیے ہیں, وہ لوگ جو سمجھدار ہیں اس میں انوالوڈ ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے, یہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کا اوپینین ہے جس کو ملا کے, اور یقیناً ہم دونوں کا اوپینین بھی موجود ہے. تو پرویز کھٹک صاحب 50 پوائنٹس جی, ویل ڈن in this environment. 50 points is also well done. IG number 2. علی محمد خان علی محمد خان صاحب, Minister for Parliamentary Affairs. شریف النفس انسان, نرم خو, نرم طبیعت اور بہت معاملہ فہم, زیرک, ایک ڈپلومیٹک, ایک ڈیموکریٹک انداز ان کا نظر آیا, خاص طور پہ بھی ریسنٹلی وہ جو ایک ڈیبیٹ چلی تھی, پرائم منسٹر نے کابینہ میں کیا کہا, کیا انہوں نے چیئرمین سینٹ کے بارے میں بات کی نہیں کی. فواد چودھری صاحب کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے میں بڑے مصروف اور تندہی سے مصروف نظر آئے. لیکن آپ فواد چودھری کے خلاف ہیں؟ نہیں, میں کسی کے بھی خلاف, ابھی اب جب آپ نے ایک کام آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر کیا, یہ معاملہ ایک چلا ہے نا, ابھی تک گرما گرمی چل رہی, ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری میں میری آپ کی بحث ہو سکتی ہے. اچھا اوکے, لیٹس سی. میں میرے خیر چلیں چھوڑیں, ہم اپنے اوپینینز ابھی پریزنٹ نہیں کرتے, ہم لوگوں کو بائس نہیں کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے, آئی ایگری. علی محمد خان صاحب جو ہیں یقیناً ایک بردبار شخص ہیں, اور ان کے بارے میں بھی ایک ٹویٹ بھی چل رہی تھی, تھوڑی سی مذاق میں تھی کہ وہ ان کی پرفارمنس بیسٹ رہی, کہ یہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں اور معاملہ نپٹ جاتا ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے, وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, لیکن جو بھی کرتے ہیں یہ معاملہ نپٹا لیتے ہیں. اور جو آپ نے صحیح فرمایا, سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ہے, وہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کھڑا. اور ان کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے, یہ واحد وہ ان چند لوگوں میں سے جنہیں بہت دیر میں ٹکٹ ملا, کوئی غلط سٹیٹمنٹ, کوئی غلط بیان نہیں آیا, ویری پیشنٹ, جنہیں پورٹ فولیو بہت لیٹ ملا. لوگ انہیں باقاعدہ, میں شو میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے شو میں لوگوں نے کہا کہ آپ کو پورٹ فولیو ملنا چاہیے, آپ کو میڈیا نے ان کو اکسایا, لوگوں نے اکسایا, لیکن یہ گراؤنڈڈ رہے, کنٹرول رہے, لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات نہیں. اور وہی تحمل ان کی سیاست میں نظر آتا ہے جو کہ ایک ڈیموکریٹک, ایک پارلیمنٹیرین انداز ہونا چاہیے کسی بھی میچیور سیاستدان کا. سو آئی اپریشیٹ ہم, اور میرے خیال میں ان کو نمبر جو ہے وہ پارلیمنٹری افیئرز مناسب منسٹری ہے ان کے لیے, لیکن میں شاید ان کو کسی اور منسٹری میں بھی ان کا پرفارمنس بہتر دیکھتا. آئی تھنک کہ انفارمیشن میں بھی یہ بہت نپی تلی گفتگو کرنے کے ماہر ہیں شاید, لیکن وہ زمانہ نہیں ہے نپی تلی گفتگو کا. خیر اس پہ بھی آنا ہے بھائی, وہ اس طرف مت جائے, وہ تو لوگ ہمیں پکڑ لیں گے, اس پہ آہستہ آہستہ چلیں گے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے جو میں نے کہا ہے کہ نہیں؟ 100% ایگری کرتا ہوں, آئی تھنک اگریڈ. لیکن یہ کہ پھر بھی ہی نیڈس ٹو اسٹیپ اپ, ڈپلومیٹک ہے, ڈیموکریٹک ہے, شریف آدمی ہے, لیکن آج کے زمانے میں تھوڑی اور ایکٹیویٹی چاہیے. تو اگین ان کو میری طرف سے تو آئی تھنک ابو ایوریج 55 جی, وی ہیو این اگریمنٹ آن دیٹ. اس پہ تو ڈسپیوٹ نہیں ہے, شکر خدا کا. آگے جا کے دیکھتے ہیں بات 55-60. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئیے جی, نمبر دینا آپ کی ڈومین ہے, میں اپنے کامنٹس اور رائے کا اظہار کروں آپ کے ساتھ. علی حیدر زیدی صاحب, کراچی. ہاں, جہاں پہ ان کے بولنے کا ٹائم تھا وہاں خاموش رہے. آپ کو یاد ہوگا ایک شپ جو ہے اس کا وہ فیول نکلا, پورا ہمارا جو یارڈ تھا وہاں پہ فشنگ کا مسئلہ ہوا, مطلب میری ٹائم افیئرز. نہیں, تو بتایا تو تھا کہ $140 ہونے والا ہے, وہ بتا دیا تھا. وہاں پہ چپ سادے رکھی, وہاں پہ کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی بات نہیں آئی ہے. دیکھیں فرح, ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اپنے کام پہ چپ رہو, دوسرے کے کام پہ بولی جاؤ. لوگ کہیں گے بولتا تو ہے نا بھیا, اپنے کام پہ چپ رہو. اور وہ تیل بھیا جہاز نے پھینکا, میرا کیا قصور ہے یار اس کے اندر. اور ایک اقامہ سامنے آیا, پھر اگر سامنے آ گیا تو اس کی جسٹیفیکیشن بڑی عجیب و غریب, کہ وہ پیسے لانے کے لیے ہے, وہ پیسے لے جانے کے لیے ہے, وہ پیسے اندر لانے کے لیے, تو جس کی ضرورت نہیں تھی. اگریسو, اوورلی اگریسو ایٹ ٹائمز تھا, جس کی شاید ضرورت اتنی نہیں ہے. علی علی صاحب دبئی میں مقیم تھے, اور میرے ان کے بیچ میں بہت میوچل دوست ہیں. اور یہ علی زیدی صاحب جب پی ٹی آئی, یہ میں پی ٹی وی ورلڈ کرتا تھا اس زمانے میں, انگریزی کا شو, اور یہ دبئی سے آئے تھے, اور میرے ایک دوست کے توسط سے مجھے بھی آیا تھا کہ یار ان کو شو میں بلائیں.
تو سب نئے نئے پی ٹی آئی میں آئے تھے, تو علی زیدی صاحب سے میری پہلی ملاقات وہاں ہوئی تھی. ہیں بڑے ماچو قسم کے, اگریسو قسم کے آدمی ہیں, ہمت والے آدمی ہیں, پی ٹی آئی کا فیس اب بن چکے ہیں, پہلے اوریجنل پی ٹی آئی کی گروپ میں سے ہی ہیں. تو ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کی فلاسفی سے فرق ہے, لیکن فالتو باتیں, غیر ضروری باتیں, وہ باتیں جو ان کے کرنے کی نہیں ہیں, جیسے ہم نے کہا نا کہ ڈالر کا کریں گے پیٹرول کا نہیں کریں گے. تو علی زیدی صاحب آپ میرے ذاتی دوست بھی ہیں, آپ کا میرا تعلق رہا ہے, مہربانی کریں کام پہ فوکس کریں, اور جو اگریشن کی پالیٹکس ہے یا جو اپوزیشن کو چھوڑیں یار, اب وہ نہ کر دیا, اب کام کرنے کے وقت میں آپ کام نہیں کریں گے تو مشکل آ سکتی ہے. تو نمبر کتنے دیے؟ اوہ یار یہ نمبر کا کام آپ نے مجھے دیا, نمبر 100 میں سے ہم مارکنگ کر رہے ہیں سب کی, سو کتنا نمبر؟ میں ان کے اگریشن سے ناراض ہوں, آپ سے تو میں ان کو مڈ لائن سے نیچے رکھوں گا. آئی وڈ سے پر 40. 5 چلے میری طرف سے ایڈ کر لیں, سو لیٹس میک اٹ 45. عوام کو اوپینین بھی ساتھ رکھنا ہے, دیکھتے ہیں ٹوٹل کیا نکلتا ہے. 45 ٹھیک ہے, 40 میں جیتا, 40 آپ جیت گئے. اوکے, میرے 5 نمبر انہوں نے نہیں ایڈ کیے ہیں. عوام کا بھی اوپینین ہے میرا, کبھی کہاں کہ اگر میرے آپ کے پاس میں تو پتہ نہیں حکومت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آئیے جی اگلا نام, میرے بڑے عزیز ذاتی دوست, اچھا کراچی والوں سے ایک تعلق ہے, فروغ نسیم صاحب. نہایت نفیس شخص, اور جتنے برس سے میں ان کو جانتا ہوں میں نے ان کو کبھی کوئی فالتو گفتگو کرتے نہیں سنا, اور وہ ریفلیکٹ بھی کیا ان 100 ڈیز میں نا, کام سے کام رکھا انہوں نے. انفیکٹ واحد وہ منسٹر ہیں جنہوں نے کہ اپنا کام 100 ڈیز کا ٹاسک جو ہے اس کو پورا تیار کر کے ڈیلیور کیا. وقت سے پہلے کہتے لو جی ہو گیا میرا. اور اس میں کیا کچھ اس میں دیکھیں انہوں نے وسل بلوئر ایکٹ کے اوپر لے کر آئے, اس میں 20% اس بندے کو ملے گا جو کہ صحیح انفارمیشن دے گا, جتنی لوٹی ہوئی دولت کا 20% اس کو مل جائے گا. پھر بہت ساری اصلاحات کا پیکیج انہوں نے تیار کیا, جس میں دیوانی مقدمات پہ کہ 2 سال تک لمٹ کر دیا اس کو. پھر اگر آپ نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہے تو آپ ہائی کورٹ میں, مطلب سول, آپ بیچ میں سول کورٹ میں نہیں جائیں گے, آپ سیدھا ڈسٹرکٹ سے آپ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. بہت سارے سول اس میں ریفارمز کی طرف آ گئے ہیں, اس کا مسودہ تیار کر لیا. a lot of work. کم از کم نظر آیا کہ 100 دن کے ٹاسک پہ انہوں نے اپنی اسائنمنٹ کے لحاظ سے فوکس کیا. سو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. لیکن یہ کہ آئی تھنک ان کی جو ڈیلیوریبلز ہیں بھی اس میں اور دیکھنا ہے. ہاں obviously میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی نیگیٹیوز نہیں ہیں, لیکن اسٹل کیونکہ اس منسٹری سے لوگ اور زیادہ ایکسپیکٹ کریں تو کچھ میں ان کے نمبرز ود ہولڈ کرنا چاہوں گا. آئی وڈ پٹ ہم ان the 70s. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں گڈ ٹو گو, اچھے ہیں. 75 رکھتے ہیں, دیکھیے جی کیا کہتی ہے وہاں. اگریڈ 75. ویل ڈن فروغ, ویل ڈن, اللہ آپ کو اور ہمت دے, کامیابی دے, اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. آئیے جی, او ہو کیا ہو گیا؟ یہ بھی میرے دوست اچھا اعظم خان سواتی صاحب. اچھا, آپ کے دوست پھر بڑے ڈائیورس قسم کے دوست. یہ بھی دوست شو پہ آتے رہتے تھے نا لوگ, جن سے وہ گپ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور میں ہر کسی سے محبت عزت سے پیش آتا ہوں, میں کسی سے پنگا نہیں لیتا. مجھے کراچی والوں پنگا لینے کا میرے کو کوئی شوق نہیں ہے. تو اعظم خان سواتی صاحب بہت بھلے انسان, اچھے انسان, امریکہ سے آئے تھے اور آ کے انہوں نے ایکٹیو پالیٹکس میں سے لیا, لیکن انہوں نے ساری اچھائی اور بھلائی پہ پانی پھیر دیا. یہ کیا کیا یار انہوں نے؟ پتہ نہیں, یہ جو بچے پکڑ, بھینس گائے زمین, یہ اتنا چھوٹا, یہ سب بچے بھینس گائے کا معاملہ نہیں تھا. نہیں, پی ٹی آئی کی پوری ایک آئیڈیالوجی, ایک فلسفی ہے. انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان, غریب کا بھی حق. تو وہ سب چیزیں ہمیں ایک دم سے ہلتی بھی نظر آئیں. آئی جی صاحب کو ایک فون پہ ان کا جو ہے وہ تبادلہ ہو جاتا ہے, ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے, وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. پھر جی آئی ٹی جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو نکلتا معاملہ ان کے خلاف ہے, پتہ چلتا ہے کہ ان کے گارڈز نے تشدد کیا. تو یہ تو ایک بہت امبیرسنگ. اور اس کے بعد ہی واز ناٹ اپولوجیٹک. ہاں, اس کے بعد بھی مطلب دیکھیے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اور جب ان لوگوں کے نام لیے تھے, میں سوچتا جاپان والا لیول ہوگا کہ اگر کہیں شرمندگی ہو جائے تو خود ہی انسان معافی مانگ کے اور کتنا سر جھکاتے ہیں, کنارہ کر لے. نہیں وہ کنارہ تو کرتے ہیں, مگر آپ نے جیسچر دیکھا ان کا کہ وہ سر اپنا کیسے شرمندگی سے سر, مطلب ان کی ٹرین 2 منٹ لیٹ ہوا تو معافی مانگتی ہے وہ. میں نے سوچا یار وہ دور آنے والا ہے, لیکن اعظم خان سواتی صاحب نے بڑی زیادتی کی. اور منسٹری دیکھو یار, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اعظم خان سواتی صاحب آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو ویسے ہی چھوڑ دو یار, آپ کا امتحان ہے اس منسٹری میں. تو شروع میں نا میں تھوڑا سا موو ہوئی تھی, اس لیے کہ انہوں نے آر ٹی ایس کا جب معاملہ اٹھا تھا تو انہوں نے سینٹ میں قرارداد پیش کی تھی. آئی سیڈ واؤ, پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے یہ بات جو ہے سپورٹ میں آئی ہے. مگر بعد میں یہ جو کیس آیا تو اٹ واز جسٹ لائک کہ اچھا یہ کیا ہو گیا, بڑی غلطی ہے. اور میں بتاؤں اعظم خان صاحب بہت رئیس آدمی,
نہایت دولت مند آدمی. ہاں ہائی سب سے زیادہ فلائی کرنے والے منسٹرز میں سے ایک نام ان کا. ذاتی پیسے سے. اچھا بہت زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس. یہ بہت امیر آدمی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ امیر آدمی ہے. اتنی چھوٹی بات پہ اتنا جھگڑا. نہیں یار نہیں سعد صاحب نہیں. معذرت کے ساتھ دوستی اپنی جگہ یار. کام میری طرف سے ود اپالوجی سر -10. -10. میں اپنی دوستی کا لیوریج لے رہا ہوں -10. اچھا یہ اور میں ڈر رہا ہوں کہ ان کا میسج آئے گا. لیکن آپ کیا کہتی ہیں؟ I agree. ٹھیک ہے. میں نے جو بات کہی کہ جب -10 سر پرنسپل چیلنج ہو جائے نا تو پھر اس پہ آپ نہیں کمپرومائز. اور مجھے پتہ فکر کیا ہے؟ مجھے عمران خان کی پرائم منسٹرشپ پہ فکر ہے. یہ لوگ اس ایک اتنی بڑے ایونٹ کو جو ہسٹری کا ہے نا یہ اس کو جیپڈائز نہ کر دیں. یہ مجھے فکر کھائی جاتی کہ یار یہ گڑبڑ نہ ہو جائے گا اس کے. مختوم خسرو بختیار صاحب پلاننگ منسٹری آف پلاننگ اس پہ کیا کہیے گا؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. لیکن یہ کہ کچھ اتنا ایک تو کسٹوڈین ہے سی پیک کے. سی پیک بہت وہی گیم چینجر اس وقت بہت امپورٹنٹ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے بھی ہمارے دوست ملک چائنا کے لیے بھی جس پہ ہمیں بہت دوستی پہ بہت ناز بھی فخر بھی. نظر نہیں آئے کچھ اتنا بہت کرتے ہوئے. کچھ اتنا سمجھ بھی نہیں آئی. شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری سیکریسی سی پیک کے حوالے سے پلاننگ اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے ابھی ریکوائرڈ ہے اور ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے گورنمنٹ سے. لیکن سمہاؤ جو توقعات ان سے وابستہ تھیں 100 ڈیز میں ہمیں کچھ اتنا اس پہ واضح نظر نہیں آیا کہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور کیا آگے اسٹریٹجیز اس کے حوالے سے بن رہی ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں دو چیزیں میرے لیے اہم ہوتی ہیں. ایک شخص کی پریزنٹیشن اچھی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, پولیٹیکل آدمی ہے, گراؤنڈڈ آدمی ہے. لیکن بات جو ہے وہ کیپیسٹی بھی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور اگر کل پا رہے ہیں تو بتا نہیں پا رہے. تو اس پہ میں ان کی مڈ لائن سے بھی نیچے کنفیوزڈ ہوں. ہاں جنوبی پنجاب محاذ صوبے پہ جتنے ہی ایکٹیو تھے اتنے ایکٹیو اگر یہ پلاننگ پہ ہوتے تو ہمیں بہت سارے نمبر دیتے. ان کا سکور 40 اگریڈ 40. ٹھیک ہے جی 40 اگریڈ ہے. نیکسٹ آئی جی. اوہو ان کو اگر ہم کیونکہ ہمیں کوئی 2 منٹ وقفے پہ جانا ہے اور ان کو ہمیں تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے. یا ابتدا کرتے ہیں جناب محمد شہزاد ارباب صاحب ایڈوائزر ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتا تھا, منسٹر فار اسٹیبلشمنٹ ہو گیا, ایڈوائزر فار اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. یہ کیا کنفیوژن ہے فرا؟ یہ وہ کنفیوژن ہے جو اصل کنفیوژن کی جڑ ہے. اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر سب سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ لیکوناز پرابلمز نظر آئیں. 2 دفعہ ایڈریس کیا بدنامی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہیں. 2 دفعہ ایڈریس کیا ہے پرائم منسٹر نے بیوروکریسی کو, اور جو ان کا کام نہیں تھا. جب اگر شہزاد تھے اکبر صاحب, شہزاد ارباب صاحب, اور تو پھر ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک مخصوص ٹولہ نظر آیا بیوروکریسی کا جس کی طرف ہر بندے نے پوائنٹ آؤٹ کیا, خود چونکہ بیوروکریٹ ہے. اچھا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں لوگوں کے لیے. دیکھیے ایک اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ پوسٹنگز اپوائنٹمنٹس وہ کرتا ہے, اور ہمیشہ سے اس کا کام تھا. پرائم منسٹر نے کہا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس نے. یہ ایک پولیٹیکل انسرشن ہے ایک ایسے شخص کی جو کہ خود ایک پرانے بڑے سیزنڈ بیوروکریٹ ہیں, ڈی ایم جی گروپ کے. ان کے اپنے تعلقات بہت ہیں, ان کی لائکس ڈس لائکس بہت ہیں, تو ایک ان کا بائس ہے. اور وہ بائس جو ہے وہ شاید کچھ گڑبڑ کر گیا, کیونکہ جو اپوائنٹمنٹس یہاں پہ ہوئیں وہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ایک امبیرسمنٹ فیس کرنی, میں سمجھتا ہوں امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے. اور بڑی ڈیمیجنگ اپوائنٹمنٹس ہیں, سب نہیں لیکن آدھے سے زیادہ. ان کی سکورنگ میرے خیال سے ایک وقفہ لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہیں سے ابتدا کریں گے. ابھی باقی ہیں, ہم نے اسد عمر صاحب کی بات کرنی ہے, چودھری فواد کی بات کرنی ہے, شیخ رشید صاحب کی بات کرنی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کرنی ہے. بڑا مواد باقی ہے, جلدی سے ایک وقفہ لے لیجیے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. وقت ہمیں مقابلہ سخت, حکومت کا بھی مقابلہ سخت ہے, وقت کم ہے, تیزی سے چلنا ہے تو ہمیں بھی تیزی سے چلنا پڑے گا. شہزاد ارباب صاحب کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایڈوائزر کا اسٹیٹس ہے لیکن منسٹر کا اسٹیٹس ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. انہوں نے جو فرا میرا اتفاق کیا تھا کہ جو انہوں نے پوسٹنگس کی ہیں بہت ساری غلط کی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے فرا کہ ان کی پوسٹنگس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بڑا پریشر لینا پڑا ہے, اور لینا پڑ رہے گا, کنٹینیو ہو رہا ہے, کیونکہ وہ چینجز نہیں دکھ رہی. بہت سے نام وہ لگائے گئے ہیں جو کہ ڈسپیوٹڈ ہیں, نہ صرف ڈسپیوٹڈ, کرپشن ایلیگیشنز کا ڈسپیوٹڈ ہیں, وہ بڑا زیادتی کی ہے. اگین جیسے ہم نے اعظم سواتی صاحب کی بات کی تھی, یہ بھی پی ٹی آئی کی فلاسفی کو انڈرمائن کریں. کریکٹ, بالکل ایگری. بلو پاسنگ. ریلی کتنے؟ 25 جناب 25. آئی ایگری. آئی جی غلام سرور خان صاحب, پیٹرولیم ڈویژن منسٹر.
सीजन पॉलिटिशियन, हल्के की धड़े की सियासत, चौधरी निसार को नहीं पहुंचने दिया नेशनल असेंबली में, लेकिन कुछ ऐसे काम किए, क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी उस पर क्वेश्चन मार्क आए हैं। सीसीआई कमीशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें एक तय होती है बात कि एलएनजी का जो कोटा है वो आपने पब्लिक सेक्टर को देना है, नॉन पब्लिक एंटिटी को नहीं देना, प्राइवेट आदमी को दे दिया, जिसमें तहकीकात जारी हैं, हो सकता है प्रूव जो है वो गलत हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। शायद खान अब्बासी से भी बहस चलती रही, वो माजी में थे, उन्होंने कहा तू मुलाखड़ा कर, उन्होंने कहा तू मुलाखड़ा, उसके बाद ये चुप हो गए। इनके ऊपर कुछ जो वो एक्यूजेशंस हैं नेपोटिज्म की, भर्तियों की ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, कुछ करप्शन की, लेकिन बैना कोई चीज़ पे साबित नहीं हुई है, वो बैना लेकिन पे तहकीक हुई। लेकिन जो बात ये कि इनकी तरफ से कोई सख्त या कड़ी तरदीद नहीं आई है, तो इनको पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और बात यह है कि ये ज़रूर कहा गया कि इस बार लोड शेडिंग नहीं होगी, अगर ऐसा होता है तो फैंटास्टिक। तंदूर वालों की बिजली गैस भी जो है वो उस पर भी नहीं लगेंगे एडिशनल। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना इनकी मजबूरी थी, लेकिन मैं उस बात से नाराज़ हूँ। तो गो कि मैं इनको एवरेज से ऊपर देता, लेकिन गैस पेट्रोलियम की वजह मैं कम देना चाहूँगा। और हमारे जो जिनसे हमने ओपिनियन लिए, जिनका ओपिनियन था, उनके एवरेज करें तो हमें बेसिकली 50 ओके 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स। वैसे आप मुझसे पूछ नहीं रहे मार्क्स देते हुए, लेकिन चलें, कोई मसला नहीं। आज के दिन के हवाले से यार मैं डिप्रेशन मत लाओ यार। आइए, अहम कुर्सी, अहम शख्सियत, शाह महमूद कुरैशी साहब, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर। एक काम कर, पहले बता दें पॉइंट्स कितने, फिर बात करते हैं क्यों। मतलब ये मिनिस्ट्री वो है जो हमें परफॉर्म करती नजर आई अभी 75 आई गेस। आज देखें करतारपुर बॉर्डर खुला, आपने पूरी दुनिया को मैसेज दिया पाकिस्तान हम के लिए पहल करने में तैयार है। आपने पूरी अफगानिस्तान में यूएन में रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास रही। बहुत अच्छा, कुछ मिसहैप्स भी हुए। पहले वो जो जब हलफ संभाला तो माइक पोम्पियो का वो ख़त आना, और फिर वो ख़त में जी उन्होंने डू मोर कहा है नहीं कहा, फिर वो पूरा ख़त छाप देते हैं कि जी ये है ट्रांसक्रिप्ट जो कि बातचीत हुई, वो एक हजीमत थोड़ी सी हुई। फिर इसी तरह मोदी के ख़त के बारे में कि उन्होंने ख़त लिख दिया एक खैर सगाली का, और उसको आप कह रहे हैं कि बायलैटरल डायलॉग, लेकिन ये छोटी बातें हैं, छोटी बात। बाद में जो हमने देखा, बंदा सही है, काम सही जगह पे लगा है, yes. एक्सपीरियंस यही है इनका, इनकी स्पेशलिटी है। और इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि माजी के ताल्लुकात काम आते हैं। और इनसे पहले इस पोजीशन के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब, नवाज शरीफ साहब रहे। कहाँ पीछे काफ़ी अर्से तो रहा ही कोई नहीं। हाँ, जब रहे पहली तो दफ़ा पाकिस्तान को एक प्रॉपर, नवाज शरीफ साहब खुद रहे इस काम पे, प्रॉपर जो है फॉरेन मिनिस्टर जो मिला है, जो पाकिस्तान की बात, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एज इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करता है, विच इज़ वेरी गुड। और एक बात की मैं इनको दूंगा क्रेडिट कि जो शुरू की गलती थी, मुझे लगता है कि अब उन्होंने करेक्ट कर ली हैं। वो जो इनिशियल ब्लंडर्स थे, हाथ मिलाया ट्रम्प से, लेकिन वो अब नहीं ऐसी गलतियां कर रहे हैं। सो गुड लक जी। लेकिन एक दरख्वास्त शाह महमूद साहब से कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी सी छोटी टू द पॉइंट करिए, लंबी हो जाती हैं ऐसे, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है। ओहो, इन पे आप बोलें। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग चौधरी फवाद साहब, फवाद चौधरी साहब जी आ गए। मैं क्यों डर गई? नहीं, आ गए और छा गए। इनकी मीडिया रिलेशन में थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए डर रही हो। थोड़ी गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ है। इन्होंने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को जो है वो हिला जुला के जुगत सेट करते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जुगत बहुत सेट करते हैं, मगर अपोजिशन मोड पे मुसलसल चल रहे हैं। सेनेट में जाते हैं तो वहाँ पे तूफान बर्पा कर देते हैं और बैन हो जाते हैं। और फिर स्टेटमेंट्स अजीब अजीब देती है ना। बलूचिस्तान में वो जोश खिताबत में 42 ट्रिलियन कहाँ से आ गई? 55 रुपए किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर भी चल रहा था। हेलीकॉप्टर चलता है। फिर अच्छा, फिर सऊदीया गए हैं तो बहुत सख्त शराइत रखी हैं जी हम। वो लेकिन जुमलेबाजी के पॉइंट, जल्दी स्टेटमेंट्स देने की, बहुत जल्दी जो कि फिर इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है ना यार, इंफॉर्मेशन के या इंफॉर्मेशन के, इंफॉर्मेशन का वो जो होता ना मिनिस्टर, वो इंफॉर्मेशन देता रहता है। जुमले तुर्की बतुर्की जवाब देना, एक जिसे कहते हैं वो कमाल है। अच्छा, लेकिन ये जो है ना, सही बंदे थे और इस काम के लिए ये बिल्कुल सही थे। इन्हीं को होना चाहिए था। अगर मैं होता तो शायद मैं भी इन्हीं को चुनता, लेकिन ये अपनी पोजीशन होल्ड ना कर सके। ये जैसे असद उमर साहब के बारे में था कि फाइनेंस मिनिस्टर लगेंगे, इनके बारे में तक था कि ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर लगेंगे। अच्छा। इनकी भी तैयारी पक्की होनी चाहिए थी, लेकिन ये शायद तैयारी बहुत पक्की है, क्योंकि पीटीआई से कोई गहरा ताल्लुक नहीं रहा ना। सिर्फ मॉड नहीं समझ आ रहा है कि अब आप हुकूमत में हैं, हुकूमत का जरा थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ होता है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का शायद अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए था। मैं ऐड कि इनका पीटीआई की फिलॉसफी से भी ताल्लुक नहीं, क्योंकि तो कई फलसफों से होते हुए हैं।
تو فلسفہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے. تو پی ٹی آئی کا فلسفہ سمجھ گئے. کاش کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب کی طرح بات کرتے تو مزہ آتا. میں ان کو ویک ایڈمنسٹریشن, ویک مینجمنٹ, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں چپ رہوں گی, آپ کے اوپر ہے. پھر کہو گی مجھ سے پوچھتے نہیں ہو. اس میں آپ دے دیں نمبر 40 پاسنگ مارکس ہیں, لیکن یہ کہ ایوریج سے اوپر میں نہیں ان کو لے آ سکتا. او ہو بہت امپورٹنٹ جو اصل چیلنج میں دیکھا تھا کہ بریک میں کتنا ٹائم ہے. یہ تو اچھا اسد عمر صاحب اگین بھلے آدمی ہیں, ان کے بھائی بھی میرے دوست ہیں, ان کو بھی میں, آپ ہر چیز یہاں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا, اچھا کہ یہ ناراض نہ ہو. اچھا کیوں اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ میں, اچھا ہاں آپ نے صحیح کہا, کیونکہ میں ان کو ایز اے منسٹر نہیں, ان کو ویسے بھی میں جانتا ان سے جانتا ہوں. ٹھیک. اور بڑے بہترین فیملی, بڑی گراؤنڈڈ, بردباری, سمجھدار, گریسفل. اس کا کوئی تعلق ہے فائنانس منسٹری سے ان ساری باتوں؟ میں نے کب کہا؟ تو پھر ویری آنیسٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ فائنانس منسٹری. ویری جو آرٹیکولیٹ, کام بھئی کام گریٹ پریزنٹیشن. اوہو پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار. آپ نے آتے ہی ایک تھرتھلی مچا دی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, آپ کے پاس پیسے معاشی نہیں بحران ہیں, سے میں نہیں تھا. ایک دم سے اسٹاک ایکسچینج کریش کر جاتی ہے. یہ معاشی بحران میں لے کے آئے نہیں اب ایسا بھی یار, گھر پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے, میں آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہوں. نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے. یہ کیا تھا؟ آپ کیا مطلب پیچھے 10 سالوں کا جو وہ کھاتا ہے وہ ان کے نہیں پہلے ہم معاشی بحران میں تھے, انہوں نے معاشی بحران کر دیا. اچھا اور یہ ایک بات میں ایسے بھی نہیں ہے نا, ایسے بھی نہیں, اتنا بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ تو بیگیج ہے جو ملا پی ٹی آئی کی حکومت کو, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, مگر تھوڑا مس مینج ہمیں نظر آیا. یہ جتنا پریپیئرڈ فائنانس منسٹر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے پریپیئرڈ یہ نظر نہیں آئے. یہ واحد وہ منسٹر ہیں جن کو تقریباً 1 سال سے پتا تھا کہ میں نے منسٹر لگنا ہے. 1 سال سے مجھے 5 سال سے پتا تھا جب سے پچھلے الیکشن سے عمران خان وزیر اعظم لگے نہ لگے, انہوں نے فائنانس منسٹر ضرور لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی تیاری پکی ہونی چاہیے تھی. لیکن اسد صاحب آپ نے بڑی غلطیاں کی ہیں. آپ سے میں بڑا پریشان ہوں, اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک منسٹری عمران خان کی یہ جو تاریخ میں ایک بڑا قیمتی سنہری پنہ آیا نا, اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے, یا عمران خان صاحب کی یا پاکستان کی اس نئی امید کو کوئی ٹھیس پہنچ سکتی ہے, تو وہ ایک منسٹری آف فائنانس کر سکتی ہے. اور اس میں اسد عمر صاحب معذرت کے ساتھ یو ناٹ ڈوئنگ ویری ویل, اور اتنی زیادہ مجھے کم از کم کمزوریاں دکھ رہی ہیں. وی آر ناٹ شیور کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. چلے گئے ہیں ہم لے رہے ہیں پیکیج, نہیں لے رہے ہیں, کتنے پیسے آ گئے ہیں, وہ پیسے جو ہے وہ کب آ جائیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہر چیز کنفیوژن, اور یہ کنفیوژن سے انسرٹینٹی. اور پھر جس کا جو دیکھتے ہیں ہم کہ جو میجر پرابلم آیا ان 100 دنوں میں, جس کی وجہ سے پھر کہا گیا کہ فیصلے تبدیل کیے گئے, واپس لیے گئے, اسٹیٹمنٹس دی گئیں, تبدیل کی گئیں. وہ فائلر نان فائلر والا اتنے ہلکا پن تھا, اتنی انپریپیئرڈ تھی کہ گورنمنٹ نے ساری زندگی نان فائلر سے چلنے جاتے تھے, فائلر کا پنگا لگا کے گئے, ان کو ریورٹ کرنا پڑا, پھر ریورٹ مطلب ہوا کیسے یو ٹرن تھا. کیا پوائنٹس دیتی ہیں آپ؟ ابھی مشکل بات ہے, کیا پوائنٹس دیتی ہیں آپ؟ چونکہ اتنا پریپیئرڈ نہیں نظر آئے, اس لیے آئی تھنک پاسنگ مارکس دے دیتے ہیں, لیکن ناٹ ویری گڈ. آئی تھنک 30 پہ بیسٹ فیصلہ کرنا. نہیں آرٹیکولیٹ ہے نا, گفتگو اچھی کرتے ہیں نا, مارکیٹ میں پیسہ نہیں ہے, بات تو بہت اچھی کرتے ہیں, مارکیٹ میں پیسہ نہیں ہے, سمجھدار انسان ہے, انسرٹنٹی ہے, بہت اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, غربت بڑھ رہی ہے. بھائی اب یہ ساری باتیں آپ نے مجھے بتائی تھی ابھی جب آپ نے شروع کیا تھا. میں نے یو ٹرن لے لیا. اچھا 40 فائن, ٹھیک ہے. آئی تھنک جی آن اے سیریس نوٹ ان کو ہم پاسنگ مارکس کی رینج میں رکھیں گے. لیکن اسد صاحب یو ہیو گریٹ پوٹینشیل, خدا کا واسطہ ہے پلیز اپنی بیلٹ ٹائٹ کیجئے اور سنبھالیے, آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. 40 پوائنٹ بریک لیتے ہیں, چھوٹا سا ہمارے ساتھ وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, بہت جلد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ. فرح ایک شعر یاد آ گیا جی. چلتے چلتے تھک کر پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے, بستی اتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے. اتنی بڑی کابینہ. ابھی جن لوگوں کا ہم بات کرنے جا رہے ہیں
समझ नहीं आ रही। और ये पूरी नहीं है, ये पूरी नहीं है, अभी हम अभी तुम चीदा पे। हाँ अच्छा, आमिर महमूद कियानी साहब पीटीआई फेस, लेकिन समझ नहीं आया कि नेशनल हेल्थ सर्विस क्या ज़रूरत है मिनिस्ट्री की, चंद हॉस्पिटल्स रह गए हैं, 18वीं तरमीम, सब कुछ सूबों के पास इख्तियारात चले गए, लेकिन चूंकि पीटीआई फेस हैं, क्या कहें अब हम। इस्लामाबाद में कुछ हॉस्पिटल है ना, तो बस उन चंद हॉस्पिटल्स के नाम राइट मैन नो जॉब, तो फिर ही इज डूइंग अ गुड जॉब। हाँ तो 50 नंबर दे दिए ना, 50 नंबर 50 जी एग्रीड। अच्छा इसी तरह से मैं कुछ लोग जी बिल्कुल आगे चलिए। शहजाद अकबर साहब जी हाँ, एक तो डिजिटोलॉजी बहुत चली है इन 100 दिनों में, इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स आप बता देते हैं, इतने पैसे वहां से आ रहे हैं, इतने पैसे आता है, एक पैसा नहीं है, एंड देन वो सब चीजों पे यू टर्न लेने पड़ जाते हैं 200 बिलियन 200 अरब वो आते हैं, वो एक और दास्तान है। लेकिन ये भी है जी, ये भी है, यही है जिन्होंने कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें कि इतने पैसे नहीं है वहां पर, इतने प्रीमेच्योर स्टेटमेंट्स ना दें। लेकिन मेहनती हैं, रिजल्ट अभी वेटेड है, देखते हैं कि क्या अचीव होता है। काम मेहनत से कर रहे हैं, काम मुश्किल है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन आपने सही फरमाया कि कुछ केयरलेस स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, काम मुश्किल है। 5 आप इनकी केयरलेसनेस की काट रही हैं। हाँ 45 आई एग्री, 45 जी एग्रीड। अच्छा वो जैसे अब हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी काबीना जो नहीं थी पीटीआई की कमिटेड या कही जा रही थी, ज़ुबैदा जलाल साहिबा बीएपी बलूचिस्तान और ख़ातून रिप्रेजेंटेशन, इस हवाले से देखें तो मैं तो बहुत सारे नंबर देना चाहूँगी, लेकिन बिल्कुल खामोश रही हैं। कोई डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से इन्होंने काम नहीं किया। फिर एक बैगेज है साथ बहुत बड़ा, तवाना पाकिस्तान के हवाले से करप्शन स्कैंडल जो कि एलिगेट किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा जो है एक निशान है, तो हम काटेंगे। लेकिन बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है, लेकिन नंबर हम काटेंगे इस चीज़ के। देखिए ना, मतलब आप बैगेज तवाना पाकिस्तान का एक वो, तो हम 5 नंबर देते हैं, 5 नंबर। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ज़ुबैदा जलाल साहिबा, कंट्रोवर्शियल, आई एग्री 5, ठीक है जी, आई एग्री विद यू। फैसल वावडा साहब गन है, लेकिन ये बहुत सीरियस मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज, आबी वसाइल की। आपको पता, अभी आप इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है पाकिस्तान को जितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उतने ही बड़े वाटर क्राइसिस हैं, और वाटर क्राइसिस के लिए वाटर पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। ये अफगानिस्तान आपके जो काबुल, दरिया काबुल से लेके बहुत सारी और ऐसी दरियाओं के ऊपर डैम बना रहा है, कुछ नहीं पता चला। हाल बता गन लगा के वो चले गए थे जब चाइना एम्बेसी पे हमला हुआ, वो नियत सही थी, वो एक अच्छा वही ठीक है, उन्होंने कहा जी मैं लड़ूंगा यार, ठीक है ओके फाइन, उनके अपने गार्ड शार्ट ये लड़ाई ज़रूरी है, ये लड़ाई ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो वाटर रिसोर्सेज के हवाले से मौके की मुनासबत से मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। देखिए एनर्जेटिक आदमी है, काम करना चाहता है, पीटीआई से लंबा ताल्लुक है, पीटीआई की आइडेंटिटी है, नहायत रईस आदमी है। ओके अच्छा, अब हम रईसी में जाते हैं, उसकी वजह है, मैं बताने की वजह है, हमने देखा है। नहीं इतना रईस आदमी इतना हल्का नहीं होना चाहिए। हाँ तो कहते हैं ना पैसा से नज़ाकत नहीं आती, तो वो एक तो यार 3 पीस सूट पहनना बंद कर यार, कराची में खुदा का वास्ता है, फैसल वाटर प्लीज़ यार, अजीब लगता है। नहीं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आपने इतना बड़ा स्क्वाड पीछे रखा हुआ है तो फिर आप हैवी बाइक पे आपको गोली तो कहीं से भी ला सकती है। वो उनका स्क्वाड हमेशा से, अच्छा वो हमेशा आज से नहीं है, ये 8-10 साल पहले कराची में डिफेंस के इलाके में अक्सर एक FVG 786 की फैसल वाटर ग्रुप, ये गाड़ियाँ फिरती थी बड़ी बड़ी, और एक थोड़ी FVG कौन है, तो उन्हें बड़ी, तो हमेशा से ऐसे ही हैं। तो 33 सॉरी फैसल, आई एग्री 33, और ये मैंने 10 नंबर तुम्हारे सूट के काटे। अच्छा नेक्स्ट है हमारे मोहम्मद नसीम साहब, एक्स हमारे जिसे कहते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, फिर कायम मुकाम सदर रह चुके हुए हैं, कभी-कभी एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे, और इतना सीनियर बंदा जो है वो अब हमें कुछ करते हुए नजर नहीं। एक सवाल क्या, ये कैसे हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर चाहे वो केयर टेकर ही हो, वो MNA कैसे लगता है? जैसे ये लगे हुए कुछ नहीं कर रहे, नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री फॉर प्राइवेटाइजेशन, इन्होंने कह दिया कि PIA स्टील मिल को जो है वो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से निकाल दिया, तो फिर पीछे बचा क्या प्राइवेटाइज करने को, मुझे नहीं पता। लेकिन 5 साल की निजकारी पॉलिसी कोई सुनने में आ रही है कि कुछ आने वाली है, वो क्या आएगी, किस चीज़ का निजकारी करेंगे? क्या यही ना, क्या आएगी, पर्सनालिटी, क्रेडिबिलिटी 50 पॉइंट्स, ओके, और काम -50 पॉइंट्स, तो एवरेज कर देते हैं 50 के ऊपर। ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अगेन इत्तेहादी ग्रुप, खामोश गुजारे हैं इन्होंने भी 100 साल, कोई IT के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। मिनिस्टर फॉर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, खालिद भाई क्या कर रहे हैं आप?
یہ تو منسٹری آپ کو خود ہی چھوڑ دینی چاہیے کہ مجھے انڈسٹری چاہیے ہی نہیں یار, میں یہ کام نہیں. اور یہ آئی ٹی منسٹری وہ ہے جس نے آئی ٹی انڈسٹری کو لے کے چلنا ہے. آئی ٹی انڈسٹری ایک سیریس ڈالر ارنر ہے پاکستان کا. اس کے اوپر خالد بھائی آپ خالد بھائی چھوڑ دیں, منسٹری چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں چھوڑ دیں. اور اس لیے کہ کیونکہ آپ نے منسٹری ایسی, خیر 100 دن بہت کم ہے جج کرنے کے لیے کسی کی بھی پرفارمنس کو. ہم بھی تھوڑا سا نا مطلب ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے خود کہہ دیا تھا 100 ڈیز کا ایک انہوں نے یارڈ اسٹک رکھ دیا تھا, بٹ اسٹل لیٹس گیو دیم تھوڑا سا مارجن کہ 5 نمبر آپ دے دیں. اوکے 5 پوائنٹس. عبدالرزاق داؤد صاحب 2 منسٹریاں الگ الگ ڈیل کرتے اور ہیں. بہت شکوہ اس لیے کہ ایف ڈی آئی ڈراپ ہوئی آپ کی, آپ نے اتنا غیر ذمہ دار بیان دے دیا سی پیک کے حوالے سے, اور وہ بھی کہا جا کے فائنینشیل ٹائمز کو. کیا ضرورت تھی اس طرح کی چیزوں کی جب آپ ابھی انفارم نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ کیا بولنا ہے, کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں بولنا. پی ٹی آئی میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں بولنا, جو نہیں پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو. پی ٹی آئی میں اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ کیا بولنا ہے. زاکدود صاحب خود بڑے کاروباری شخص ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں لیکن ان کے اگلے مشن کاروباری شخص ہیں, کاروبار دھندا سمجھتے ہیں, لیکن شاید کاروبار میں وہ اوپینیٹ ہو گئے. 35 پوائنٹس میں ان کو دینا چاہوں گا پاس رکھنے کے لیے, کیونکہ کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے. ہاں وہ تو ہے, لیکن ابھی تک وہ کچھ کر نہیں پائے. ڈلیوری فیلڈ ہے. ایکسلنٹ شخصیت, رائٹ مین, لیکن مزہ نہیں آ رہا. ان کی دوسری منسٹری ہے منسٹری فار انڈسٹری اینڈ پروڈکشن. یہاں میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سخت فیلئر رہا ان کا, اور فیلئر یوں رہا ہے, حالانکہ خود انڈسٹریلسٹ ہیں, فیلئر یوں رہا ہے کہ ہم سعودی پر پیسے مانگنے جا رہے ہیں, دبئی کے پاس جا رہے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں ملیشیا جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں. اپنے انڈسٹریلسٹ کو ہم انگیج نہیں کر رہے کہ وہ انڈسٹریل ریولیوشن دوبارہ لایا جائے, انڈسٹریل ایکٹیویشن ہو, انڈسٹری دوبارہ چلے, بند یونٹ چلے, وہ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ویری بیڈ. نمبر -5 اوکے, شاید تلخ لگے لیکن I'm sorry -5 because you've done damage. افتخار درانی صاحب, وہی بات جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ نہیں پتا ہے کہ کیا نہیں کہنا ہے. اتنی غیر ذمہ بات کر دوں, بیان. he is the special assistant to the PM, اور یہ ان کے بہاف پہ یہ عمران خان کے اسٹیچر کے پرائم منسٹر کے بہاف پہ درانی صاحب بولتے. تو جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وائس آف امریکہ کو اس کے طاہر داور صاحب کے معاملے میں, وہ مائنڈ بلوئنگ تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہنس رہے تھے اس کے اوپر, آپ مطلب اتنا کیئرلیس, اتنا غیر ذمہ دار, اتنا لاپرواہی کا مظاہرہ. سو نمبر آپ دیں 25. لیکن درانی صاحب پوٹینشیل آپ میں ہے, پلیز تھوڑا سا ہمت پکڑیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے. ماشاءاللہ کا بہت بہت شکریہ. شہر آفریدی صاحب, بہت امپورٹنٹ پلیس, منسٹری فار انٹیریئر, بہت امپورٹنٹ منسٹری, اس لیے کہ پاکستان کو داخلی محاذ پہ بہت زیادہ چیلنجز, اور یہ 100 دن میں آئی بھی دھرنے کی صورت میں تحریک لبیک, جہاں ایک دفعہ فیل ہوئے بری طرح, دوسری دفعہ بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر لیا, انکروچمنٹ پہ بہت سارا کام کیا. سو ملا کے ایوریج ہم انہیں دے سکتے ہیں 45 مارکس. آئی ایگری 45 جی. شفقت محمود صاحب, فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ, یار یہ اسلام آباد کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں. ہاں لیکن اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ اگین اسلام آباد کی تعلیم کے ذمہ دار ہے نا بس. ہاں باقی ملک تو صوبوں میں ضرورت نہیں تھی, اور اس جیسے سیزن اور میچور پولیٹیشین کو کوئی اچھا پورٹ فولیو ملنا چاہیے تھا. انفارمیشن دیتے مجھے بڑا اچھا لگتا. ہاں بعد اب یہ جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کوئی سیاستدان, کوئی ڈیموکریٹک شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اسٹیچر 50 مارکس 50 جی. ایگریڈ. ڈاکٹر شیریں مزاری, خاتون, اب پڑھی لکھی, ایک بڑی یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ وہ خاتون جن کے اوپر انیشلی ان کے بال سے بڑی تنقید ہوتی رہی ہے, لیکن انہوں نے شی شون اسٹرینتھ آف اوپینین, اور انہوں نے جم کے کھڑی رہی ہیں وہ اپنے نظریے کے اوپر, اور دبنگ ہیں. بہت ساری انہوں نے جگہوں پہ ایکشن لیے, بہت سارے کیسز, لیکن بہت ساری جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. FATF کے حوالے سے بھی دیکھ لیں اور GSC کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, جہاں پاکستان کو یورپین کمیشن میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تجارت کو بہتر کرنے کے لیے. 60 مارکس دیں گے, لیکن میم یو ریئلی نیڈ ٹو ورک آن دیز ایشوز. اور آپ میں پوٹینشیل ہے, بڑا زبردست پوٹینشیل ہے. 60. ہاں اتنی ٹرینیں چلی ہیں, یہ واحد وہ جگہ ہے جہاں پہ کام ہوتا نظر آیا, دکھائی دیا. اور یہ مجھے بڑے پسند ہیں یار. ریلوے کی منسٹری اینڈ شیخ رشید احمد, بریو, موٹر سائیکل پہ دوڑ, وہ ان کی ویڈیو بھی تو یار, یہ ریٹنگ ہٹاؤ نا, ان کی ویڈیو دکھاؤ. شیخ صاحب کی تو ان کی ویڈیو ہی ریٹنگ ہے ان کی. تو یہ گاڑی میں بیٹھ کے سگار پینا, مطلب ایک اسٹائل والا ہے, دبنگ انسان جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ ہے پنڈی کا ڈان.
مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے بہت سارے ایریاز کو کنیکٹ کیا, بہت ساری ٹرینیں چلائی ہیں, بہت سارا ریونیو جنریٹ کیا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ محکمہ ریلوے جو ہے اس کو اور زیادہ بہتر جو ہے وہ کیا جا یہ وہ سکے. صاحب ہیں جن کو جو بھی کام دیا جاتا نا وہ کہتے تھے کنسیڈر کرنا چاہیے فائنانس منسٹری دینے کا. اچھا, انہوں کو تو بہتر ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ انہوں نے جو کیا ہے 100 دن میں اچھا کیا. تو اسد عمر سے تو بہتر ہی کر لیتے میرے خیال سے, شاید اکانومی بچ جاتی. پوائنٹس بولو یار. 75 نو میں 5 بڑھانا چاہوں لیکن ٹھیک ہے, آئی ایگری 75. اوکے. مراد سعید صاحب, اسٹیٹ منسٹر فار کمیونیکیشنز اینڈ پوسٹل سروسز. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایکچولی بیٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو ریونیو جنریشن کے حوالے سے. یہ اپنی پرفارمنس میں بہت اچھے رہے ہیں, اور جو سننے میں ذرائع سے. اور وہ کتنے بلین ڈالر آنے تھے ایک ہی دن میں؟ 200 بلین آ جائیں گے. لیکن ایک بات ہے یار, اگر یہ نہ ہوتے نا تو اسمبلی میں کوئی کلر ہی نہیں تھا. یہ آتے تو مزہ آتا یار. کیا مطلب ہے, یہ خواتین کے لیے مخصوص ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. میں اس میں کوئی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ان سے بھی تصویر کائنات میں رنگ. بس ٹھیک ہے, صحیح. سو ان کو نمبر دیا ہم نے 60. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سا ریونیو جنریٹ کیا. اوکے ٹھیک ہے, اس پہ پھر obviously. لیکن واسطی صاحب اگین دیر از روم فار مور. جی دی کیپٹن, ان کو عمران خان صاحب جب پالیٹکس شروع کی لوگوں نے امیدیں باندھی ان سے, اور وہ ان امیدوں کو لے کے چلے, ڈٹے رہے. اور آج ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ جو ہندوستان سے مہمان آئے تھے انہوں نے کہا کہ جو شخص وعدہ خلافی نہ کرے اس سے کیا شکایت کرنی. یہ وہ شخص جس نے وعدہ خلافی آج تک نہیں کی. ان کے ارد گرد یہ جو لوگ ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ میں ایک لمحے بات کرتے ہیں. جو بات ہے ان کو ہم ایک پہلو سے نہیں گیج کرتے. ایک سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. یو ٹرن والی سٹیٹمنٹ جو ہے نا, یا یو ٹرن والا جو معاملہ ہے, جو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ فیصلے تبدیل کرنے پڑے, اور اس کی وجہ شاید اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ شاید کہیں ان کو یو ٹرن لے بھی لینا چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ان کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھیں. پہلے تو ان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں. ہاں, ہینڈسم تو ہیں. اب یہی سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ یا میں نے قطعاً نہیں جانا, تو میں کہتا ہوں پرسنالٹی ہے, کریڈیبلٹی ہے, پرجوش ہیں, انتھک ہیں, مسلسل کام کر رہے ہیں, چھٹی نہیں کر رہے ہیں, پھر خلوص نیت ہے, رکھتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, وہ تبدیلی چاہتے ہیں, ایک خواب ہے, ایک ویژن ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے. اور جس جذبے کے ساتھ وہ آئے ہیں ملک میں تبدیلی کی, وہ اس جذبے پہ ہی ڈٹے ہوئے ہیں. اور جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جو کہ سیاست نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. یہ وہ شخص ہیں کہ جو کہ خود اپنی شخصیت میں مکمل تھے, ہیرو تھے. ہو سکتا ہے سیاست کو نقصان تو کیا ہو, تو ان کی ذاتی شخصیت کے اوپر میں تو ان کو 100 نمبر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایگری. سو فارن افیئرز, انہوں نے تو پیسے جنریٹ کیے جو تھوڑا بہت پاکستان کو نکالا فوری طور پہ اس کرائسس سے. اگر وہ نہ جاتے, لیکن اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کشکول لے کے گئے ہیں, آپ لوگوں کے پاس مانگ رہے ہیں. لیکن فارن افیئرز میں انہوں نے دیکھیں جس طرح ڈیل کیا نا, یہ وہ یو ٹرن تھا جو لینا ضروری تھا, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن انہوں نے ہندوستان کو سیٹ کر کے جواب دیا. آج پھر انہوں نے کہہ دیا آؤ یار بات کر لو, ڈرتے کیوں. آپ نے ٹرمپ کو کتنا شاندار ٹرمپ کو جواب دیا. کارٹونز کے معاملے میں کیا, جہاں جا رہے ہیں عزت ہو رہی ہے, اور جو انٹرنیشنلی ہمارا نام خراب تھا اس میں بہتری آئی ہے. 90 مارکس اوکے ود دیٹ. اوکے 10 اس لیے کہ ابھی اور کام باقی ہے, ہماری ایکسپیکٹیشنز اور ہیں. تو خان صاحب کو فارن ریلیشنز میں 90 دیتے ہیں. اکانومی پہ آ جائیے. وہ میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ سارے اگر نہ جاتے اور نہ سعودی عرب سے پیکیج لے کر آتے اور نہ چائنا جاتے, اور ایک ان کو جو بھی اس کے سلسلے میں ملا ہے پیکیج, اور اس سے نہ ایک ہوپ ہوتی کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے, تو یہ جو صورتحال تھی پاکستان کی, کہاں سے ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرنی تھی. تو اس پہ میں 85 دینا چاہتا ہوں, اس پہ 85. لیکن یہ ذمہ داری اسد عمر صاحب کے اوپر آتی ہے کہ پیسے تو خان صاحب لے آئیں گے. بھائی آپ مینیج کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو, اس میں پلیز آپ ویک ایریاز کا ضرور ذکر کریں نا. دیکھیں آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ سلیکشن ایک اچھے کیپٹن کی ذمہ داری, ایک اچھی ٹیم کی سلیکشن بھی ہے. تو ٹیم کی سلیکشن کو 2 میں ڈیوائیڈ کر دیں. اگر ہم کابینہ پہ لیں تو کابینہ پہ آپ کتنے نمبر دیں گے؟ یہ جو ابھی ہم نے کاروائی کی ہے اس کے بعد تو بمشکل 30 سے 35 دوں گا. ہاں کابینہ میں یہاں یو ٹرنز کچھ بہت ضروری. ہاں ایک آدھا یو ٹرن لے لو, کوئی حرج. چلیے بہت ضروری, جسٹ ابو 40 کر دیتے. 40 کر دیں. اوکے ٹھیک ہے. اور جی سلیکشن آف بیوروکریسی, وہاں پہ بھی قصور ان کا نہیں ہے, قصور ان صاحب کا ہے جنہوں نے بیوروکریسی کو لگایا ہے. لیکن خان صاحب کو جو ہے اس کے اندر انٹروین کر کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک باعث مطلب بےزتی ہو رہی ہے اس میں. شور
سو وی ول ایکسپیکٹ کہ یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر امپرومنٹ لائی جائے, چاہے اسے آپ کہہ لیں کہ یو ٹرن لیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں بلنٹلی, یا آپ کہہ لیں کہ آپ اسے امپروومنٹ کریں, اس میں ریکنسیڈر کریں, ری ڈیزائن کریں, ری ایویلیویٹ کریں, لیکن یہ وہ ایریاز ہیں کچھ تو کریں. کچھ تو کریں. خان صاحب اس پہ ہم آپ کو 35 دیتے ہیں. جاتے آتے فرح بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لے کے آئیں. یہ کام لیٹس وش آل دا بیسٹ, اس لیے کہ اگر ہماری گورنمنٹ کامیاب ہوگی, پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ کامیاب ہوگی تو پاکستان کی اور یہ بہت اہم موڑ ہے, یہاں پہ ہم غلطی کر نہیں سکتے. خان صاحب جو کمزوریاں ہیں ہم نے جو شکایات آپ سے کی ہیں اپنا سمجھ کے کی ہیں, اس کو ناراضی مت سمجھیے گا, آجزانہ گزارش سمجھیے گا. خدا را ان معاملات پہ نظر ثانی کیجیے, ان معاملات کو سنبھالیے, ورنہ پاکستان کی امید نہ کھو بیٹھے. انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے گا.